کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مستحق ہو ہم اس کے زکوٰۃ دیں. ایگزیکٹلی. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی انٹرو میں ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میجر صاحب نے بھی جو بات کی. دیکھیں ایک بات انتہائی ضروری ہے جو میں اپنے آڈینس تک جو اس وقت دیکھنے والے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنا چاہوں گا. جی جی. یہ ملک ہم سب کا ہے. بے شک. یہ وطن عزیز ہے تو ہم ہیں. یہ وطن ہے تو سیاست ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے رات کو تھکا آ رہا ایک مزدور جگہ آ کے الیکٹرانکس میڈیا پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے اب کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ اگر وہ 2000 دن کا کما رہا ہے تو اس کی ایک منتھ کی جو بجلی کی بل آئی ہے وہ تقریباً 50,000 آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں حالات حاضرہ کے مطابق وہ دیکھتا ہے کہ ہے کوئی بڑا جو رسپانسبلٹی لینے والا ہے کوئی اس ملک کے اندر جو ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے. 75 سالوں سے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اب دیکھیں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بات یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. اب چہرے نہ بدلیں, اب نظام کو بدلنا ہوگا. اب چہرے نہ بدلیں, اب نظام کو بدلنا ہوگا. اگر پاکستان کو آپ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو آپ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی معیشت کو آپ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر چہرے نہ بدلیں, آپ نظام کو بدلیں. ڈیفینیٹلی جب آپ نظام کو بدلیں گے, ایک عدل و انصاف کا جو مدینے کی ریاست, جو مدینے کے اندر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نظام ڈیولپ کیا تھا, اس نظام کو ہم فالو کریں گے تو ہمارا خود بخود ہی وہ اس لیے وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں جن کا بستر لگا ہو آقا تیری گلی میں. تو آج ہم کشکول لے کر IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیا رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا رب کا قرآن یہ اعلان نہیں کر رہا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے, یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے؟ تو پھر آج ہم یہود و نصارہ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. آج میں لاکھ اختلاف ہمارے افغانستان سے ہوں, افغانستان کی گورنمنٹ سے ہوں, طالبان سے ہوں, لیکن آج وہ چین کے اندر وہ بیٹھا ہوا وزیر خزانہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر سکتا ہے کہ آج افغانستان کے اندر ان کی جو معیشت ہے, جو اکانومی ہے, وہ سٹرونگ ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اسلامی جو نظام ہے اس کو نافذ کریں آپ. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہوں, آج کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 75 سالوں سے ملک کو لوٹا. کسی کا سلوگن یہ ہوتا ہے, کسی کا منشور یہ ہوتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان. اب دوسرا آتا ہے وہ اپنا چورن بیچتا ہے, تیسرا آتا ہے وہ اپنا چورن بیچتا ہے. 5 سال گورنمنٹ کی اور جیسی ہی الف اٹھایا جاتا ہے, اب کون دیکھتی ہے جی نئے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں وہ اعلان کریں گے. آپ پرائم منسٹر صاحب آ کے پہلا اعلان کرتے ہیں جی او جی ہمیں تو ملک کا خزانہ ہی خالی ملا ہے, او جی ہمارے پاس جادو کی کوئی چھڑی نہیں ہے, ہم کیسے ڈیولپ کریں گے. یعنی کہ اس وقت کوئی بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگلے آنے والے 5 سال میں یہ جو غربت کی چکی میں پسا ہوا یہ پاکستانی جو اس وقت دیکھ رہا ہے ان حکمرانوں کی طرف جو اس ملک کے اوپر مسلط ہو کر اس ملک کو لوٹ کر اب کسی کو بجلیاں فری دی جا رہی ہیں, اور میڈیا پہ آ کے بتایا جاتا ہے, ہمارے انتہائی معذرت کے ساتھ انوار اللہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں جی کوئی بھی فری بجلی کوئی بھی نہیں لے رہا. اور جی آپ کو موت تو, ہمارے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں, آپ کو موت تو فری مل سکتی ہے لیکن بجلی فری نہیں مل سکتی. میں یہاں پہ بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ یا سب ایک بات کروں, حال ہی میں نے آزاد کشمیر کا وزٹ کیا. وہاں کے لوگوں کی بات اس لیے کروں گا, کشمیر ملک پاکستان کی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی شرگ ہے. اگر آپ کی شرگ کٹ جائے گی تو یہ وطن عزیز کے اوپر میں یہ سمجھوں یہ پھر محفوظ نہیں رہے گا. آزاد کشمیر کے لوگوں کی اس وقت یہ کنڈیشن ہے کہ وہاں ایک تھیلی آٹے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. وہاں تقریباً 6,000 ارب کی جو بجلی وہاں سے پیدا ہو رہی ہے, 6,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا ہو رہی ہے. اب ان کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ 375 اتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے ٹوٹل. اب ان لوگوں کے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے, وہ رات کو چراغ کے لیے وہ ایک لکڑی سی ہے اس کو جلا کر وہ گزارا کریں, وہاں بجلی نہیں ہے. اب ان کو جو بجلی دی جا رہی ہے ان کو تقریباً 50-55 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی بجلی دی جا رہی ہے. اب وہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے. یونین کونسل سیری نصدہ جو اس وقت ضلع نیلم کا جو ہے وہ بیس کیمپ ہے, ان لوگوں کے اوپر اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے جا کر دیکھا اور ان سے حالات حاضرہ کے مطابق پوچھا. وہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہماری, پانی ہمارا, جس جگہ پہ نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ جو اس وقت بجلی کا لگا ہوا ہے, جو اس وقت پاکستان کے اندر اس بجلی کی وجہ سے پاکستان روشن ہے, ان مقامی لوگوں کو چپراسی تک کی نوکری نہیں دی گی.
گیٹ کھولنے والا بندہ بھی سندھ سے جا کے وہاں پہ نوکری کر رہا ہے. کیا ان لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں؟ کیا آزاد کشمیر کے اندر اس وقت لوگ ایک تھیلی آٹے کے لیے ترس رہے ہیں؟ کیا ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو اسی طرح اگنور کرتے رہیں گے؟ اور پھر یہ کہیں گے اب کشمیر کے اندر سے بھی لوگ یہ تنگ آ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر یہ چیزیں مسئلہ حل نہ کیا گیا تو ہم بیس کے یونین کونسل نصیری نصدہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہم یہ چیز بند کر دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ووٹ کی پرچی سے وطن عزیز اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے ہماری ووٹ کی پرچی سے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں, الیکٹ ہو کے آتے ہیں, تو وہ کم از کم اس چیز کی رسپانسبل نہیں ہے. وہ ملک کی اکانومی کے لیے, معیشت کے لیے, جو میں آخری بات کر کے بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, تو اس وقت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے باشندوں کو یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہوں گا کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں آپ نے ثابت کرنا ہے, جیسے مہدی صاحب بات کر رہے تھے, اب حقوق لینا پڑے گا. اب آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ سیلفی نہ لیں بلکہ اپنا ہاتھ اس کے گربان تک لے کے آئیں. میں نے تجھے 5 سال کے لیے وزیر بنایا تھا, تو نے 5 سال میرے بچوں کو, آنے والے جو میرے بچے ان کے مستقبل کے لیے کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل حکومت کی جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں, حکومت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہے سنا تو کوئی حکومت میں آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں تیار ہے کہ بھئی ہمیں کس چیز کی ہم حکومت کریں گے, کس کو بیس کرتے ہم حکومت کریں. جو حکومت میں ہے وہ بھی نالا ہیں, جو باہر ہیں وہ بھی نالا ہیں. تو جناب پروگرام علم و عالم کا وقت بالکل جاری ساری ہے اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں ہمارے جو معزز مہمانان گرامی, لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے.